ویلکم بیک مائی چینل اینڈ وارم ویلکم ٹو دوز ہو آر نیو ٹو مائی چینل۔ آج کے ولاگ میں بات کریں گے بھارت کی 10 ایسی چیزوں کے بارے میں جن سے نہ صرف پاکستان سیکھ کر آگے بڑھ سکتا ہے بلکہ ایک خود انحصار ملک بھی بن سکتا ہے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ ویسے بھی آج کل قربتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، میڈیا میں بار بار خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں، لیکن پاکستانی اور بھارتی آفیشلز بار بار ڈینائی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا امکان نہیں ہے، اور لائن آف کنٹرول وہاں پر بھی صورتحال ابھی تاحال بہتر ہے۔ لیکن آفیشلز ماننے کو تیار نہیں۔ کبھی غیروں کبھی گوروں کے ممالک میں ملنے کی خبریں آتی ہیں کہ ملاقاتیں چل رہی ہیں، جو ہمارے سفارتکار ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں، ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ویسے بھی ایک گزشتہ ہفتے ایک انٹرویو آیا تھا، بھارتی سفیر رہ چکے ہیں، بھارتی سفارتکار رہ چکے ہیں ستیندر لامبا، ان کا ایک انٹرویو تھا دا ہندو کو دیے گئے انٹرویو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بحال کرنے کا یہ بہترین وقت ہے، اور اگر تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں تو میڈیا کو بے خبر رکھا جائے، عوام کو بے خبر رکھا جائے، کیونکہ اگر میڈیا اور عوام کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کوئی سیٹلمنٹ کے قریب جا رہے ہیں، کوئی بحال کرنے جا رہے ہیں اپنے تعلقات، تو پریشر بنتا ہے، جو پریشر گروپس ہیں پھر تعلقات آگے چلتے ہی نہیں ہیں، بحال نہیں ہوتے، پھر میڈیا اور عوام کے نظر ہو جاتے ہیں۔ میڈیا اور عوام سے چھپایا کیوں جاتا ہے؟ پہلے تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں یا پھر جو نفرتوں کے سوداگر ہیں، وہ ہمیشہ سے نفرت کا کاروبار کر کے عوام میں نفرتیں پھیلا کر وہ حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، چاہے پاکستان ہو یا بھارت ہو۔ اب ان کے جو منجن ہیں وہ اس پر وہ بیچ کر اب آپ پر حکمرانی کر رہے ہیں، ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اب ان کا جو بیانیہ ہے وہ اپنے بیانیے کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں کہ عوام کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، جن کو ہم بول کر آئے تھے کہ ہم بھارت کو نیست و نابود کر دیں گے، یا پھر بھارتی حکمران جو تھے کہہ کر آئے تھے ہم پاکستان کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ ایسے بیانیے جو ہوتے ہیں پھر یہی آپ پر پریشرائز کرتے ہیں، جو پریشر گروپ ہوتے ہیں پھر وہ آپ پر پریشر بناتے ہیں کہ آپ نے تو یہ بات کی تھی۔ اب یہ ان بیانیوں کے تلے دبے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی ہے نا وہ تھوڑی سی ابھی کنفیوژن کا شکار ہے۔ بھارت کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے، وہ کشمیر کے بارے میں ہمیشہ سے اس کی ایک پالیسی واضح رہی ہے۔ یہ ولاگ کی تہمید تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، لیکن ابھی جو 10 چیزیں ہیں ان کے بارے میں ابھی بتانا باقی ہے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ جن 10 چیزوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتانے کا کہا تھا ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ڈیموکریسی۔ پاکستان اور بھارت آزاد تو ایک ساتھ ہوئے، 1947 سے لے کر اب تک بھارت میں 17 لوک سبھا الیکشنز ہو چکے ہیں، اور اسی عرصے میں پاکستان میں 13 الیکشنز ہوئے، جس میں بھی 2 نان پارٹی اور ایک انڈائریکٹ الیکشن شامل ہے۔ جسے انتخابات سے متعلق معلومات حاصل کرنے کا شوق ہے تو وہ فوری طور پر گوگل سے رجوع کر لے۔ گوگل سے افاقہ نہ ہو تو پھر کتابوں کو کھنگالیں، تسلی ہو جائے گی کہ کیوں پاکستان میں بھارت کی طرح تسلسل کے ساتھ الیکشنز نہیں ہو سکے۔ بھارت میں اداروں کی کانسٹیٹیوشنل لمٹس طے شدہ ہیں، وہاں اداروں کو حدود میں رکھنے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں اس کے برعکس عوام کو حدود میں رہنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ حدود میں رہو ورنہ چھتر پڑ جائیں گے۔ آئین کی پاسداری کا حلف اٹھانے والے اکثر آئین شکنی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو پہلی بات طے ہوئی کہ جمہوریت کے تسلسل اور اداروں کو اپنی لمٹس میں رکھنے کے حوالے سے بھارت پاکستان سے کہیں بہتر ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ اور دوسری چیز ہے جو ہم نے بھارت سے سیکھنی ہے وہ ہے لینگویجز۔ بھارت سمیت دنیا کے کئی ممالک نے مادری زبانوں کی اہمیت مان لی ہے، اور وہ اس ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر بچے کو اپنی مادری زبان میں تعلیم کا حق حاصل ہے، اور تمام زبانوں کی بلا امتیاز ترویج و ترقی شہریوں کے بنیادی حقوق اور ریاستی فرائض کا حصہ ہے۔ بھارت میں اس وقت دیوناگری، ہندی، انگریزی، اردو، پنجابی، گجراتی، ملیالم، سندھی اور بنگالی کے علاوہ 20 سے زائد ایسی زبانیں ہیں جنہیں سرکاری طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے، اور اگر یہی چیز پاکستان میں دیکھتے ہیں تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ پاکستان ایک کثیر اللسان ملک ہے، لیکن زبان کے مسئلے کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اشرافیہ طبقہ اور مقتدرہ قوتیں مقامی زبانوں کی اہمیت کو تسلیم کرنے سے اب تک انکاری ہیں۔ اگر بھارت کی طرز پر مقامی زبانوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ دیا جائے تو اس سے وفاق مضبوط ہوگا، احساس بیگانگی ختم ہوگا، اور وہ خود کو پہلے سے زیادہ وفاق کا حصہ سمجھیں گے، جہاں مختلف قومیتیں اور ان کا اپنا ایک تہذیب و تمدن ہے۔ یہاں یہ بات طے ہوئی کہ بھارت اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنی زبانوں کے بارے میں پاکستان سے قدرے بہتر ہے۔ جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ دنیا بھر میں گزشتہ 1.5 دہائی میں آئی ٹی سیکٹر نے دن دگنی رات چوگنی ترقی کی ہے۔ دنیا کی مثالیں پھر کبھی دیں گے، فی الحال بھارت کی مثال دے رہے ہیں جس سے ہم نے سیکھنا ہے اور سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ بھارت میں 2015 کو ڈیجیٹل انڈیا کی مہم چلائی گئی، لیکن اس سے قبل ماحول کو سازگار بنایا گیا، پالیسی بنائی گئی، ورک آؤٹ کیا گیا، کچھ شہروں کی نشاندہی کر کے انہیں آئی ٹی ہب بنایا گیا، مثلاً بنگلور جیسے بھارت
بھارت کا سلیکون ویلی اور آئی ٹی کیپٹل کہا جاتا ہے، اس کی مثال دنیا کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، چنئی، ممبئی، پونے، نوئیڈا، گڑگاؤں، کلکتہ، احمد آباد وغیرہ بھی آئی ٹی انڈسٹریز کا ہب کہلاتے ہیں۔ دا ٹریڈ ایسوسی ایشن آف انڈین آئی ٹی ایس بی پی ایم انڈسٹری نیسکوم کے فراہم کردہ ڈیٹا کے مطابق مالی سال 2020 میں آئی ٹی سیکٹر کا ریونیو 191 ارب امریکی ڈالر رہا، جبکہ اسی مد میں ڈومیسٹک ریونیو 44 بلین اور ایکسپورٹ کی مد میں تقریباً 147 بلین ڈالرز رہا۔ یہ تو ہو گئی بھارت کی بات۔ اب ہم پاکستان کی بات کر لیں۔ گزشتہ سال ایڈوائزر ٹو پی ایم عبدالرزاق داؤد نے بتایا تھا کہ آئی ٹی سیکٹر میں ایکسپورٹ کی مد میں پاکستان نے 2.5 بلین ڈالرز ریونیو کمایا، جبکہ اسی عرصے میں ڈومیسٹک ریونیو 500 ملین رہا۔ پاکستان میں قابل آئی ٹی پروفیشنلز کی کمی نہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں وہ سہولیات میسر نہیں۔ آئی ٹی سیکٹر کے لیے سازگار ماحول نہیں بنایا گیا۔ آئے روز کسی نہ کسی ایپ پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ بجلی بریک ڈاؤنز، مذہبی تہواروں کے دنوں میں نیٹ ورکس کو بند کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے جسے حل کیے بغیر ترقی ناگزیر ہے۔ ڈیجیٹل اکانومی، نالج اکانومی اور دیگر عالمی انڈیکسز کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں نے آلریڈی ایک ولاگ بنایا ہوا ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو چوتھا نقطہ ہے وہ ہے ہیلتھ اینڈ میڈیکل ٹورزم۔ ہندوستان ہیلتھ سیکٹر میں اچھا خاصا مقام بنا چکا ہے۔ اگر بات صرف پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر اور ہاسپٹلس کی حد تک کی جائے تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ بھارت کا شمار آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ بھارتی شہر چنئی صحت کے شعبے میں سب سے بہترین شہر ہے، جہاں عالمی سطح کے میڈیکل سینٹرز موجود ہیں۔ ہندوستان میں سرکاری سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر متحرک اور اثر رسوخ کا حامل ہے۔ پالیسیز بنانے میں بھی پرائیویٹ سیکٹر کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ بھارتی حکومت میڈیکل سیکٹر کو بہتر بنانے میں کوشاں ہے اور اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی رائے طلب کی جاتی ہے۔ کمرشل ہیلتھ سیکٹر میں ہندوستان کی پہچان اپولو اور فورٹس جیسے میڈیکل سینٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں اس وقت 39 ایسے ہاسپٹلز ہیں جو عالمی شہرت کے حامل ہیں، جبکہ پاکستان میں عالمی معیار کے چند گنے چنے ہاسپٹلز ہیں۔ سینٹر فار ڈیزیز ڈائنامکس، اکنامکس اینڈ پالیسی کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں اس وقت تقریباً 70,000 ہاسپٹلز ہیں، جس میں 26,000 سرکاری جبکہ 44,000 پرائیویٹ ہیں۔ صحت کے معاملے میں سرکاری طور پر پاکستان اور بھارت میں 19-20 کا فرق ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے بھارت کو پاکستان پر ایج حاصل ہے۔ بھارت میں میڈیکل ٹورزم ہر گزرتے سال کے ساتھ فروغ پا رہا ہے۔ بھارتی ہوم منسٹری اینڈ ٹورزم منسٹری کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر سال اوسطاً 4 لاکھ غیر ملکی جو شہری ہیں وہ علاج و معالج کے لیے بھارت کا رخ کرتے ہیں اور تقریباً 5 سے 6 بلین ڈالرز میڈیکل ٹورزم سے ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی بھارت کی بات۔ پاکستانی ڈاکٹرز میں پوٹینشیل کی کمی نہیں۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے حکومتی سنجیدگی۔ حکومت اگر سرکاری کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر پر توجہ دے تو پاکستان بھی اچھا خاصا ریونیو کما سکتا ہے، اور نہیں تو بیرون ملک مقیم پاکستانی سستے علاج کی غرض سے پاکستان کا رخ کریں تو بھی پاکستان میڈیکل ٹورزم سے پیسے کمانے کے قابل بن سکتا ہے۔ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ٹورزم کے بعد اب ہم بات کریں گے ریلویز کی۔ انڈین ریلوے دنیا کا چوتھا بڑا نیٹ ورک ہے اور اس کا شمار دنیا کے مصروف ترین ریلوے نیٹ ورکس میں ہوتا ہے۔ ہر سال کروڑوں بھارتی اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہر دن 23 ملین سے زائد افراد بھارت میں ریل کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ بھارت میں اس وقت 13,000 سے زائد مسافر ٹرینز ہیں، جبکہ 9,146 جو ہیں مال بردار گاڑیاں ہیں۔ ریلوے کی آمدن کا تخمینہ لگایا جائے تو مالی سال 2020 کی آمدنی 26 بلین ڈالرز رہی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پیسنجر ٹرین سے زیادہ مال بردار گاڑیوں سے کمایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس پر کبھی پالیسی سازوں نے گہرائی سے سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ پاکستان میں اس وقت 250 سے بھی کم ٹرینز چل رہی ہیں۔ ریلوے مالی بدحالی اور خسارے کا شکار ہے۔ مالی سال 2019 کی کل آمدنی 380 ملین امریکی ڈالرز رہی۔ پاکستان کے لیے سبق ہے کہ بھارت کو دیکھیں کہ بھارت نے کیسے ریلوے کو منافع بخش بنانے کے ساتھ ساتھ خود انحصار ادارہ بھی بنا دیا۔ ریلوے کے بعد اب ہم بات کریں گے بالی ووڈ اینڈ سافٹ پاور ڈپلومیسی کے بارے میں۔ ہریش چندرا سے شروع ہونے والا بالی ووڈ کا سفر آج تک جاری ہے۔ بالی ووڈ کا شمار آج دنیا کی چند بڑی انڈسٹریز میں ہوتا ہے۔ بالی ووڈ اور دیگر مقامی سینما انڈسٹریز کو ملا کر ہر سال بھارت میں 1,000 سے زائد فلمیں پروڈیوس کی جاتی ہیں، اور اس کے برعکس پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہونے کے باوجود کوئی منظم فلم انڈسٹری نہیں بنا سکا۔ مقامی سینما نہ ہونے کے برابر ہے۔ اردو، پنجابی، پشتو کو ملا کر بمشکل کوئی 20 سے 25 فلمیں ہر سال پروڈیوس کی جاتی ہیں۔ سندھی اور بلوچی سینما میں تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ بھارت نے بالی ووڈ کو بطور سافٹ پاور اور سافٹ ڈپلومیسی کے خوب استعمال کیا اور کر رہا ہے، اور پاکستانی پالیسی ساز نہ تو کلچرل پروڈکٹس کی اہمیت سے واقف ہیں اور نہ ان کو سافٹ پاور سے کوئی سروکار ہے۔ ہمارے پالیسی ساز اداروں کو سافٹ پاور کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ ملک کا مثبت چہرہ اجاگر کرنا ہے تو پھر سافٹ ڈپلومیسی کے ہنر کو سیکھنا ہوگا۔ اگر ہم انٹرٹینمنٹ
پرنٹ انڈسٹری کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے تو پھر یہ گیپ بھارتی، ٹرکش، ہالی ووڈ اور ایرانی فلمز پر کرتی رہیں گی۔ لہٰذا ہمیں سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا اور اس دقیانوسی سوچ سے نکلنا ہوگا کہ فلمیں بنے گی تو صرف اردو میں۔ فلم انڈسٹری جتنی ڈائیورسیفائڈ ہوگی اتنی دمدار ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے ساتویں اہم چیز کے بارے میں، وہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ انڈیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ملک کی کل جی ڈی پی گروتھ میں تقریباً 2% حصہ ہے، جبکہ بھارت کے ایکسپورٹ میں 12% کنٹریبیوشن ہے۔ 4 کروڑ سے زائد افراد براہ راست ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ملازمت سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ 35 لاکھ انڈائریکٹ ملازم ہیں۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کا شعبہ فی الوقت بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے اور اس کی برآمدات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تاہم ملک میں کاٹن کی پیداوار میں ریکارڈ کمی کی وجہ سے اس شعبے کے لیے خام مال کی دستیابی اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر بھارت اور بنگلہ دیش کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو پھر اپنی غلطیوں پر نظر پھیر کر انہیں سدھارنا ہوگا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بعد اب ہم بات کریں گے آٹو موبائل انڈسٹری کے بارے میں۔ بھارت بڑی انڈسٹری ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ہے، لیکن اس میں بھارت کا اپنا بھی کمال ہے کہ بھارت نے کاروبار کو پنپنے کے لیے ماحول سازگار بنایا ہوا ہے۔ بھارتی آٹو موبائل انڈسٹری دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام بنا چکی ہے۔ آج بھارت دنیا کی چوتھی بڑی آٹو موبائل مارکیٹ بن چکا ہے۔ توقع یہی کی جا رہی ہے کہ 2021 کے آخر یا پھر 2022 کی ابتدا میں بھارت تیسری بڑی مارکیٹ بن جائے گا۔ پاکستان کا بھارت سے مقابلہ تو نہیں بنتا، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم آخر پیچھے ہیں تو کیوں ہیں۔ بہرحال امید ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں پاکستان کی آٹو موبائل انڈسٹری ترقی کرے گی۔ اگر ہمیں فرصت مل جائے دوسرے ممالک کو نیچ دکھانے سے تو ہمیں چین اور بھارت دونوں پڑوسیوں کے تجربات سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے خود انحصار بنا جاتا ہے۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ انفراسٹرکچر انڈسٹری۔ انفراسٹرکچر انڈسٹری کو بھارتی معیشت کا ایک اہم محرک سمجھا جاتا ہے۔ یہ شعبہ ہندوستان کی مجموعی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے انتہائی اہم پالیسیاں مرتب کرتا ہے۔ انفراسٹرکچر انڈسٹری کے کرتا دھرتاؤں کی پالیسیز کی بدولت حکومت بھی ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے تاکہ مل جل کر ملک میں عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے کی بروقت تشکیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہاں پر انفراسٹرکچر انڈسٹری سے مراد بجلی، پل، ڈیم، سڑکیں اور شہری بنیادی ڈھانچے کی ترقی شامل ہے۔ ورلڈ بینک لاجسٹک پرفارمنس انڈیکس 2018 میں ہندوستان 167 ممالک میں سے 44ویں نمبر پر تھا، جبکہ اسی فہرست میں پاکستان کا نمبر 122واں تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم نقطے کی جانب، ایجوکیشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں۔ ایجوکیشن سیکٹر کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس شعبے پر اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے تھی۔ اکنامک سروے آف پاکستان برائے 2018-19 کے مطابق اس وقت ملک میں لٹریسی ریٹ جو ہے 60% ہو چکا ہے۔ مردوں میں تعلیم کی شرح 71%، جبکہ خواتین میں 49% ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ آزاد ہونے والا بھارت اس معاملے میں بھی پاکستان سے بہت آگے ہے۔ دا نیشنل اسٹیٹسٹیکل آفس کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں اس وقت شرح خواندگی 77% ہے۔ مردوں کا لٹریسی ریٹ 84% ہے، جبکہ عورتوں میں شرح خواندگی 70% ہے۔ بھارت میں 51,000 سے زائد ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں۔ یونیورسٹیز کی تعداد 1,000 کے قریب ہے، اور اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں اس وقت 180 کے قریب اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں۔ بھارت پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے، لیکن لٹریسی ریٹ کے حوالے سے پاکستان سے وہ بہتر ہے۔ جب تک ترجیحات نہیں بدلیں گے تب تک پاکستان یوں ہی ڈگمگاتا رہے گا، ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈز کو بدلنا ہوگا۔ دشمن بھی اگر اچھا کام کرے تو اخلاقی جرات دکھاتے ہوئے اس کی تعریف کرنا چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے کہ ایک مفلوق الحال ملک جس کے شہریوں کا پر کیپیٹا انکم 2006 تک پاکستان سے کم تھا، آج پاکستان سے ڈبل ہو چکا ہے۔ مقتدرہ قوتوں اور اشرافیہ طبقے سے سوالات پوچھنے چاہیے کہ ہم کیوں آخر ترقی کی دوڑ میں بنگلہ دیش اور بھارت سے پیچھے رہ گئے۔ آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا؟ اپنے فیڈ بیک کے ذریعے سے آگاہ ضرور کریں تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں ہم ان کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں۔ فی الحال یہی تھا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور ہاں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔